تیمور کو دیکھ کے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے صرف گھر والوں کو راضی کرنا باقی ہے، ورنہ ایمان تو تیمور کے ساتھ شادی کرنے کے لیے پہلے سے تیار بیٹھی ہے، اور اسے تو لگتا ہے کہ زارا کو جب اسی کی لوٹی ہوئی پراپرٹی اور شیئرز واپس کرے گا تو زارا اسی لالچ میں تیمور کو دوسری شادی کی اجازت بھی دے دے گی۔ تبھی وکیل سے کہہ کے ایمرجنسی میں زہرا کے نام کرنے کے لیے پراپرٹی کے پیپرز اور ساتھ ہی دوسری شادی کا پرمیشن لیٹر تیار کروا لیتا ہے۔ اب وکیل تو تیمور کو سمجھانا چاہتا ہے کہ سر اتنی جلد بازی سے کام نہ لیں، ایک بار اپنے والد صاحب یعنی ناصر صاحب سے بھی مشورہ کر لیں، کیونکہ اگر آپ زارا کی پراپرٹی اور شیئرز واپس کرتے ہیں تو آپ کے پاس صرف ہاف پراپرٹی اور شیئرز رہ جائیں گے جو کہ بہت کم ہیں۔ لیکن تیمور، جسے پورا یقین ہے کہ زارا تو مجھے کبھی چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ مجھ سے محبت ہی اس قدر کرتی ہے، تبھی وکیل کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ پراپرٹی میرے نام ہو یا میری بیوی کے نام، رہنا تو میری بیوی نے بھی میرے ساتھ اسی گھر میں ہے نا، تو ایک طرح سے تو یہ ساری پراپرٹی میرے پاس ہی رہے گی، اور جہاں تک ڈیڈ سے پرمیشن کی بات ہے تو میں نہیں چاہتا کہ تم یہ بات ڈیڈ کو بتاؤ، تبھی تو یہ تمام ڈاکومنٹس ایمرجنسی میں تیار کرنے کو کہا ہے۔ اب وکیل سے تمام ڈاکومنٹس تیار کروانے کے بعد تیمور جب زارا کے پاس آتا ہے کہ ان کاغذات پہ دستخط کر دو، تو زارا حیرت سے پوچھتی ہے کہ یہ سب ڈاکومنٹس آخر ہیں کس چیز کے؟ تو تیمور زارا سے کہتا ہے کہ میں ایمان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم سے صرف پرمیشن چاہیے جس کے بدلے میں تمہاری تمام پراپرٹی اور شیئرز تمہارے نام کر رہا ہوں۔ تو زارا غصے سے کہتی ہے کہ میری ہی چیزیں مجھے واپس دینے کے لیے آپ مجھ سے اتنی بڑی شرط منوانا چاہتے ہیں، ایسا تو میں مر کے بھی نہیں کر سکتی۔ سارے کاغذات پھاڑتی ہے اور تیمور کے منہ پہ دے مارتی ہے۔ اب تیمور کو زارا کی اس حرکت پہ شدید غصہ آتا ہے اور اسے سنا ہی دیتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر میں تم سے پرمیشن لیٹر پہ سائن کروا رہا تھا تو اس کے بغیر میں شادی نہیں کر سکتا؟ دوسری صورت تو یہی ہے کہ میں پہلے تمہیں طلاق دوں گا جس کے بعد میں دوسری شادی کے لیے آزاد ہوں۔ تم نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے تو نتائج کی ذمہ دار بھی اب تم خود ہوگی۔ اور پھر اگلے دن ایمان سے ملنے ایک ریسٹورنٹ میں پہنچ جاتا ہے، اور اس ایمان کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کے گھر میں بھی کوئی بھی دن دناتا ہوا آ جاتا ہے تو بظاہر تو ایمان بہت غصہ دکھاتی ہے لیکن گھر میں اسے داخل کر لیتی ہے، اور اب اگر تیمور نے اسے ملنے کے لیے ریسٹورنٹ میں بلایا ہے تو ایمان تیار شیار ہو کے تیمور سے ملنے وہاں بھی پہنچ جاتی ہے۔ ہاں، البتہ یہ بات الگ ہے کہ وہ اپنی شادی کی مٹھائی اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے۔ اب تیمور کو تو یہی لگتا ہے کہ جیسا کہ میری شخصیت سے سبھی لڑکیاں اس قدر متاثر ہیں کہ ایک طرف میری بیوی ہے جو مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں، تو دوسری طرف لیلا ہے جو ہمیشہ سے ہی میری محبت میں اس قدر گرفتار ہے کہ اسی امید پہ کہ کبھی اس کی مجھ سے شادی ہو سکتی ہے اپنا گھر برباد کر کے بیٹھی ہے، تو یقیناً یہ ایمان بھی میری پرسنالٹی سے متاثر تو ضرور ہوگی۔ اور تیمور کو تو ابھی تک یہی پتا ہے کہ ایمان بلال سے رشتہ ختم کر چکی ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں کہ ان دونوں کی شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو چکی ہے۔ تبھی ایمان سے کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا اس بلال سے رشتہ ختم کر کے، وہ تمہارے قابل تھا بھی نہیں۔ میں تمہارا ہاتھ تھاموں گا ایمان، سب کے سامنے عزت کے ساتھ تمہیں اپنی دلہن بنا کے لے کے جاؤں گا، اور جہاں تک زارا کی بات ہے تو میں اس سے بھی دوسری شادی کی پرمیشن لے لوں گا، تو تمہیں اب کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایمان جب تیمور کو یہ خبر سناتی ہے کہ میری اور بلال کی کل شادی ہے اور بلال کی بہن بھی اس میں شرکت کر رہی ہے تو تیمور کے پاؤں تلے سے تو جیسے زمین ہی سرک جاتی ہے، اور پھر ایمان وہ مٹھائی کی پلیٹ تیمور کو پکڑاتی ہے کہ لیں اس خوشخبری میں منہ میٹھا کر لیں اور شادی میں آنا مت بھولیے گا۔ اب ایمان تو تیمور کے دل پہ خنجر چلا کے وہاں سے چل دیتی ہے، جبکہ تیمور غصے میں آ کے وہ مٹھائی سے بھری پلیٹ زور سے زمین پہ پٹکتا ہے اور چکنا چور کر دیتا ہے، اور جاتی ہوئی ایمان کو دھمکی بھی دیتا ہے کہ اگر تم نے بلال سے شادی کی تو یہ مت بھولنا کہ اس کی بہن میرے گھر میں ہے، اگر بلال کی اور تمہاری شادی ہوئی تو بلال کی بہن کے ساتھ پھر میں وہ کروں گا کہ ساری زندگی وہ بلال یاد رکھے گا۔ لیکن ایمان اب ان گیدڑ بھپکیوں سے ڈرنے والی نہیں، تبھی تو وہاں سے چل دیتی ہے، جبکہ تیمور بھی دل میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ میرے جیتے جی تو اس ایمان اور بلال کی شادی کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یہاں سے پریشان حال اپنے دوستوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، مجھے تو اسی دن زارا کو طلاق دے دینی چاہیے تھی جب زارا نے ایمان کے کردار پہ بات کی تھی۔
اس کا ڈبل فائدہ ہوتا، ایک تو زارا سے جان چھوٹ جاتی اور پھر ایمان کو میری محبت پہ یقین آ جاتا، کم سے کم مجھے میری محبت تو مل جاتی۔ ادھر تائی امی اپنے بیٹے کے کرتوتوں پہ پردہ ڈالنے اور یہ کنفرم کرنے کہ کیا واقعی ایمان اور بلال کی شادی ہو رہی ہے، ان کے گھر مبارکباد دینے کے لیے مٹھائی کے ٹوکرے اٹھا کے پہنچ جاتی ہیں اور ایمان سے کہتی ہیں کہ یقین مانو میں تو تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور تمہیں اپنی بیٹی ہی سمجھتی ہوں، لیکن ایمان بھی تائی امی سے کہہ دیتی ہے کہ اگر آپ مجھے اپنی بیٹی سمجھتی نا تو آپ کو اپنے بیٹے کے کرتوتوں کا بہت پہلے پتہ چل گیا تھا، آپ اس کا ہاتھ تھام کے اسے روکتی نہ کہ مجھے بدنام کر کے اپنے گھر سے دھکے مار کے باہر نکالتی۔ اب ایمان کے اس سچ اگلنے پہ تائی امی کو تو شدید غصہ آتا ہے۔ غصے سے جب گھر واپس جاتی ہیں تو اپنے شوہر ناصر سے کہتی ہیں کہ بلال نے تو بہت ہی کم ظرف اور نیچ خاندان سے رشتہ جوڑ لیا ہے، میں تو اس شادی میں ہرگز شرکت نہیں کروں گی۔ لیکن جہاں تک تیمور کے فادر کی بات ہے، انہیں تو جب سے تیمور کی اصلیت کا پتہ چلا ہے اور یہ کہ ایمان بے قصور تھی لیکن ہم نے اس کی دہائیاں نہیں سنی، تو انہیں تو ایمان کے فادر سلیم سے بہت شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ سلیم کو اس نے اپنا بھائی بنایا تھا اور وہ صرف بھائی نہیں بلکہ ناصر کا محسن بھی تھا، کیونکہ کئی سال پہلے جب ناصر صاحب پہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا تو یہی سلیم صاحب تھے جو دلیری سے سامنے آئے تھے اور ناصر صاحب پہ چلنے والے چاقوؤں کے وار اپنے سینے پہ برداشت کیے تھے اور پھر بہت لمبے عرصے ہاسپٹلائز رہے تھے۔ اگر سلیم صاحب اس دن یہ سب نہ کرتے تو شاید آج ناصر صاحب اس دنیا میں ہی نہ ہوتے۔ اور اب جب ناصر صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ تیمور ایمان کے پیچھے اس قدر دیوانہ ہو چکا ہے کہ زارا کے شیئرز اور پراپرٹی اسے واپس کرنا چاہتا ہے، اور پھر یہ کہ امریکہ بھی تیمور نہ تو اپنی بیوی زارا کے لیے گیا تھا اور نہ ہی اپنے بچے کے غم میں گیا تھا، بلکہ وہاں بھی وہ بہانہ بنا کے دراصل ایمان کے پیچھے اسے ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا، تو ناصر صاحب فیصلہ کر لیتے ہیں کہ تیمور کو تو لگام ڈالیں گے ہی، لیکن سب سے پہلے وہ سلیم صاحب سے جا کے اپنے کیے کی معافی مانگیں گے اور بلال اور ایمان کی شادی میں ضرور شرکت کریں گے۔ اور دوسری طرف ایمان بلال سے کہتی ہے کہ مجھے تو یہی لگتا ہے ہم دونوں کے ملنے میں، ہم دونوں کی محبت میں کہیں نہ کہیں اس آہت کا ہاتھ ہے، اگر وہ میرے ساتھ اتنا برا نہ کرتا تو شاید ہم دونوں کبھی ایک نہ ہوتے، اس لیے میں نے تو آہت کی تمام غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی اسے معاف کر کے جیل سے رہائی دلوا دیں۔ اور ویسے بھی میں چاہتی ہوں کہ ہماری شادی میں فیملی کے تمام افراد شرکت کریں، اب اگر ایک فرد جیل میں ہوگا تو آپ خود ہی سوچیں کہ باقی فیملی بھلا ہماری شادی میں کہاں شرکت کرے گی۔ اور پھر لیلا بھی بلال سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ اب تو گھر والوں نے تمہاری تمام شرائط مان لی ہیں اور اب تو ایمان کے ساتھ تمہاری شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو چکی ہے، تو اسی خوشی میں میرے بھائی کی جیل سے رہائی بھی کروا دو۔ جبکہ لیلا کو ابھی تک تیمور کی حرکتوں کی تو بھنک بھی نہیں پڑی، کیونکہ مسرت بیگم نے سب گھر والوں سے خاص طور پہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس وقت ایمان کے کردار پہ جو بات آئی تھی دراصل اس میں سارا قصور تیمور کا تھا، کیونکہ میں تو ساری زندگی اپنے بیٹے آہت کو تیمور کی ہی مثالیں دیتی رہی کہ اس کی طرح سکسیسفل اور با کردار بنو، اور اگر آہت کو پتہ چل گیا کہ ایمان بے قصور تھی تو اس کے دل میں ایک بار پھر ایمان کی محبت جوش مارنے لگے گی تو وہ ردا سے شادی سے انکار کر دے گا، جبکہ میں چاہتی ہوں کہ اب جیسا ہو رہا ہے ویسا ہی ہو۔ ایک دفعہ ایمان اور بلال کی شادی ہو جاتی ہے تو آہت بھی ردا سے شادی کے لیے تیار ہو جائے گا، اس لیے اس سارے میٹر کو فی الحال لیلا سے بھی چھپا کے رکھنا ہوگا۔ تو ناظرین، آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا کہ جب لیلا اور آہت کو تیمور کی حقیقت پتہ چلے گی تو لیلا کو تو شدید پچھتاوا ہوگا کہ اس نے کس کوئلے کی خاطر ہیرے جیسے بلال کو چھوڑ دیا، اور آہت بھی تو تیمور کی باتوں میں آ کے اپنی محبت سے دستبردار ہوا تھا، اور جب آہت کو یہ پتہ چلے گا کہ دراصل تیمور بھائی خود ایمان سے شادی کرنا چاہتے تھے تب تو اس کے اوپر جیسے بم بلاسٹ ہوگا۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ تیمور جو ضد لگا چکا ہے کہ وہ ایمان اور بلال کی شادی کبھی ہونے نہیں دے گا، کیا تیمور اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ناظرین؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔